بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹو ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد فاروق۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی معاشی صورتحال کی، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں وزیر خزانہ شوکت ترین قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ آج اس سلسلے میں جو رواں مالی سال ہے اس کی جو مالیاتی صورتحال ہے، اقتصادی صورتحال ہے، اس کے حوالے سے وزیر خزانہ نے اپنی ٹیم کے ساتھ پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں رواں مالی سال کے جو اقتصادی اشاریے ہیں اور جو معیشت کی بہتری کے لیے حکومت کے اقدامات ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آگاہ کیا، بتایا۔ آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں شوکت ترین نے جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اس سے نمٹنے کے لیے حکومت جو اقدامات کر رہی ہے اس کے بارے میں بھی بتایا، اور یہ بھی آج ان کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہے اس میں ہم جو معاشرے کے جو غریب طبقات ہیں ان کا بھی خیال رکھیں گے، ان کے لیے بھی اسکیمیں لائی جا رہی ہیں۔ آج انہوں نے جو حکومت کا فلیگ شپ پروگرام ہے احساس، اس کے علاوہ کامیاب جوان پروگرام ہو اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ جو حکومت نے منصوبہ شروع کیا، تو یہ ان تمام کے حوالے سے انہوں نے آج تفصیلات بتائیں۔ بہت اچھا انہوں نے خاکہ پیش کیا معیشت کا، اور خاص طور پر انہوں نے تمام شعبے جو معیشت کے ہیں ان میں انہوں نے جو ہے وہ بہتری دکھائی، نمو دکھائی۔ خاص طور پر جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا شعبہ ہے 9% اس میں گروتھ دکھائی، اور کہا ہے کہ یہ اوپر بھی جا سکتی ہے۔ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے ہمارا، جس کو ماضی میں بہت نظر انداز کیا جاتا رہا ہے مختلف حکومتوں کی طرف سے، اس میں 2.77 کی جو ہے وہ گروتھ نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ریمیٹنسز جو ہیں وہ بڑی ہیں، اور اب تک جو ہے وہ تقریباً 29% کا اضافہ نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 30 جون تک کے کیا اعداد و شمارات ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ 20 ارب ڈالر سے زائد ریمیٹنسز ہیں۔ یہی اگر ہم بات کریں دوسری فصلوں کی تو اس سال جو ہے وہ گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے، دیگر فصلیں جو ہیں ان کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور بمپر کراپ ہوئی ہے۔ جو ہم گندم کی اگر بات کریں یا چاول کی بات کریں، گنے کی بات کریں، گنے کے کاشتکاروں کے جو بڑے مسائل تھے خاص طور پر پیمنٹ کے، اور جو ان کی ادائیگیاں وقت پہ نہیں ہوتی تھیں، وہ مسئلہ حل ہوا۔ اس کا بھی اقتصادی سروے میں جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ تو معیشت کا ایک خاکہ انہوں نے پیش کیا ہے بھرپور، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو حکومت کے اقدامات ہیں وہ نظر آئیں، اور آئندہ مالی سال کے لیے جو حکومت اقدامات کرنے جا رہی ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ اس میں تو کل جو بجٹ آئے گا اس میں تمام چیزیں ہوں گی، لیکن ایک چیز ہے کہ رواں مالی سال کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے ٹیکس وصولی ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور تقریباً 4.2 ٹریلین جو ہے وہ اب تک وصولی ہو چکی ہے۔ اگرچہ جو اعداد و شمار ہیں رواں مالی سال کے 30 جون تک کے وہ پتہ چلے گا کہ کس حد تک جا سکتے ہیں، لیکن یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 4.7 ٹریلین تک جو ہے یہ جو ٹیکس وصولی ہے جا سکتی ہے۔ قرضے جو ہیں ان کے بڑھنے کے حوالے سے بھی وزیر خزانہ نے بتایا کہ تقریباً جو ہے وہ اس وقت جو ملک کے جو قرضے ہیں وہ تقریباً 38 ٹریلین روپے ہیں جو ملک کے اوپر قرضے ہیں، ان میں ملکی، غیر ملکی اور ملکی قرضے بھی ہیں۔ تو یہ تمام جو قرضوں کی صورتحال ہے، جو معیشت کی صورتحال ہے، اگلے مالی سال کے لیے اگر ہم گروتھ کی بات کریں تو 4.8 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گروتھ ہوگی۔ رواں مالی سال کے دوران ابھی تک 3.94 ہے گروتھ، لیکن 30 جون تک اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اور 4.4 تک تقریباً جو ہے یہ جا سکتی ہے۔ اگلے مالی سال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ 5% پر بھی چلی جائے، لیکن اس میں جو مختلف جو حالات ہوتے ہیں، اقتصادی حالات ہیں، موسمی حالات ہیں، یا جس طریقے سے وبا کی صورتحال اگر ہم نے دیکھی تو اس کے منفی اثرات نہ ہوئے، تو یقینی طور پر جو معیشت ہے وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ٹریک پہ آ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ اپنی ایک رائے رکھتی ہے۔ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اعداد و شمار حکومت پیش کر رہی ہے وہ اس طرح کے نہیں ہیں، وہ مفروضوں پر مبنی ہیں، لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے ہر حکومت اسی طرح کرتی رہی ہے کہ اعداد و شمار غلط بیان کرتی رہی ہے، لیکن اس وقت کے جو اعداد و شمار ہیں وہ اس لحاظ سے ہمیں پازیٹیو نظر آ رہے ہیں کہ جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی اس کی، اور جو ریٹنگ ایجنسیاں ہیں وہ بھی ان کو انڈورس کر رہی ہیں۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو جے پی مورگن جو ریٹنگ ایجنسی ہے اس نے حکومت کی جو معاشی کارکردگی ہے اس کو جو ہے وہ بہتر دکھایا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف نے کہا ہے، دیگر جو مالیاتی ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری معیشت ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ کرونا کے باوجود اگر معیشت جو ہے وہ آگے کی طرف جاتی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے، جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ اگر بڑھتی ہے تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے، کیونکہ بڑے چیلنجز کا سامنا رہا کرونا کی وجہ سے، اور خاص طور پر جو ہمارا جو غریب طبقہ ہے، جو نچلا طبقہ ہے، اس کو بھی حکومت نے بہت زیادہ مالی معاونت کی ہے۔ اور ایک اور جو بڑا چیلنج ہے اس وقت ہمارے ملک کو وہ ہے
کلائمیٹ چینج کا، کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے بھی جو 10 بلین ٹری سونامی کا جو پروجیکٹ حکومت نے شروع کیا ہے، اب تک 1 ارب درخت جو ہے وہ وزیر خزانہ نے بھی آج اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ 1 ارب درخت جو ہے اب تک لگائے جا چکے ہیں۔ تو یہ وہ تمام اعداد و شمار ہیں جو اگرچہ حکومت نے جو اعداد و شمار بیان کیے ہیں تو وہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ معیشت جو ہے وہ ٹریک پہ آ گئی ہے، لیکن یہ آگے جا کے اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے، جو 30 جون کے بعد جو اعداد و شمار حقیقی جو اور حتمی اعداد و شمار جب سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس کس شعبے میں کس حد تک گروتھ ہوئی ہے۔ تاہم ایگریکلچر سیکٹر ہمارا اور جو انڈسٹریل سیکٹر ہے، جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا شعبہ ہے یا جو ایکسپورٹ کا شعبہ ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ بھی ہماری اسی طرح بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں ابھی تک نظر آ رہی ہیں کہ معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اگلے مالی سال کی بجٹ کی اگر ہم بات کریں تو کل قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے، اس میں اگلے مالی سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا، اور اس بجٹ میں کہا گیا ہے کہ اگلے مالی سال کے لیے جو ٹیکس وصولی کا ہدف ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 5.8 ٹریلین جو ہے وہ حکومت نے رکھا ہے۔ یہ ایک بڑا ٹارگٹ ہے، اور یقینی طور پر جو رواں مالی سال میں اگر ہم دیکھیں اس سلسلے میں جو بہتری نظر آ رہی ہے تو اگلے سال میں یہ جو ٹارگٹ ہے اگر حالات موافق رہے اور اس سلسلے میں کنڈیشنز بہتر رہیں اور معیشت اسی طرح اپنی ٹریک پہ رہی تو یہ ہدف حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھانے کے حوالے سے بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں جو ہے وہ حکومت اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ دوسری طرف ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے اور پینشنرز ہیں ان کی تنخواہوں اور پینشن کا مسئلہ، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے بجٹ میں اس سلسلے میں جو ہے وہ بجٹ میں جو تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے جو ایک بڑا طبقہ ہے تنخواہ دار طبقہ اور پینشنرز، انہیں جو ہے وہ بڑی تشویش بھی رہی ہے پورا سال۔ بعد میں اس سلسلے میں 25% کا اضافہ حکومت نے دیا، تو اب اگلے مالی سال کے بجٹ میں یہ توقع کی جا رہی ہے 10 سے 15% جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ تنخواہوں میں اور جو پینشنز ہیں ان میں اضافہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایڈاک الاؤنس ہیں وہ ضم کر سکتی ہے۔ تو یہ کہ اگر اقدامات اس طرح کے کیے جاتے ہیں، معاشرے کے جو غریب طبقہ ہے، غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ اقدامات کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جو اس وقت حالات ہیں، ملک کے حالات ہیں، معیشت اگر بہتری کی طرف جا رہی ہے تو اس کا فائدہ یقینی طور پر جو معاشرے کے کمزور طبقات ہیں ان کو پہنچنا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس سلسلے میں کیا بڑے اقدامات کرتی ہے اور کن کن سیکٹرز میں جو ہے وہ حکومت اصلاحات لانا چاہتی ہے، وہ اس کے تفصیلات بھی کل وزیر خزانہ بجٹ میں سامنے بجٹ میں پیش کریں گے۔ تو معیشت کا جو پہیہ ہے وہ اب چلنا شروع ہوا ہے۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ یقینی طور پر جو کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ عوام دوست بجٹ ہوگا، دوسری طرف اپوزیشن کی طرف سے ابھی سے ہی بجٹ پر تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں اور تنقید سامنے آنا شروع ہوئی ہے۔ کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی اپوزیشن جو ہے یقینی طور پر جو حکومت کا بجٹ ہے اس کے حوالے سے، جس طرح کے ماضی کی روایت رہی ہے کہ ہر حکومت جو ہے وہ دوسری حکومتوں کے جو بجٹ ہیں ان پر احتجاج کرتی رہی ہیں، اور کسی بھی حکومت نے جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے اس پر جو اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں کارروائی کو آگے نہیں بڑھا سکی اور نہیں بڑھانے دیا اپوزیشن نے۔ کل دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کیا کرتی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ جو قائد حزب اختلاف ہیں شہباز شریف، انہوں نے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان سے کسی کو زیادہ رابطہ نہیں کیا، اور نہ ہی پی ڈی ایم سے اس سلسلے میں رابطہ کیا، نہ ہی کوئی حکمت عملی اپوزیشن کی ہمیں مشترکہ طور پہ نظر آ رہی ہے کہ آئندہ مالی سال کی بجٹ کے حوالے سے حکومت کو ٹف دینے کے لیے اپوزیشن کیا اقدامات کر سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اب آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی۔ کل بجٹ تقریر میں یہ ایک اندازہ ہے اور یہ خدشہ بھی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بھرپور احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں آج جو قائد حزب اختلاف ہیں شہباز شریف، ان کی اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں بھی طے ہیں۔ دیکھیں اب ان ملاقاتوں میں کیا حکمت عملی جو ہے وہ اپوزیشن تیار کرتی ہے، اور کل کے بجٹ میں اجلاس میں حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کیا اقدامات کرتی ہے۔ لیکن اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں اپوزیشن میں، جو ہم تقسیم دیکھ رہے ہیں، یہ اس چیز کی جو ہے وہ غمازی کرتی ہے کہ حکومت کے لیے یہ جو بجٹ ہے اس کو منظور کرانا میرے خیال میں کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد فاروق کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔